بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا ہے۔ اس کی فطرت نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی، اور خوبی اور وہ خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ انسان کو پہلے تو اشرف المخلوق بنایا، یعنی کہ ساری مخلوق کا سردار، ساری مخلوق کی سردار انسان ہے، اور اس کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نیکی ہے، بدی ہے، بھلائی ہے اور برائی ہے، تابعداری ہے، وہ سرکشی ہے، وہ خوبی ہے، وہ خامی ہے، دونوں ہر قسم کی صلاحیتیں یکساں طور پر رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودۃ۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے روزہ، تم پر فرض کیا گیا ہے روزہ، جیسے فرض کیا گیا تھا اگلوں پر، یعنی کہ پیچھے کے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز گنتی کے ہیں، چند ہی روز ہیں گنتی کے۔ پچھلی انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس امت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو گنتی کے ہیں۔ اب اس کے اندر تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ نفس کو برائیوں سے روکنا، اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ نفس جو ہمارے قابو میں نہیں ہے، یہ نفس جو اندر اپنی شرارتیں کرتا ہے، اس کو قابو میں لانا بڑا مشکل ہے۔ تو یہاں
یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے کہ روزہ رکھو۔ اپنے نفس کو اگر قابو میں لانا ہے تو روزہ رکھو۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے، مجھے ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی شانو مجھے نفع دے، اللہ تبارک و تعالی مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثال کوئی عمل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، روزہ رکھا کرو۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ نیکیاں موسم بہار کی طرح ہیں، جیسے کہ عام دن دیکھ لو، 11 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو بہت بڑی فضیلت دی ہے، رمضان کو بہت بڑی فضیلت دی ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام بھی ہے۔ اس کے اندر جتنے اعمال نیکیاں بندہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خود عطا فرماتے ہیں۔ بس روزہ رکھا ہے، بس روزہ رکھا، اعمال میں صرف روزہ رکھا ہے، نیکیاں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عنایت عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ ہر مرد عورت پر فرض ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، پچھلے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھی بہت بڑا کرم کیا، اس امت پر بہت بڑا رحم کیا کہ اللہ نے ہمیں بھی رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور روزے عطا فرمایا۔ دیکھو، نماز، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان ہیں، ان میں سے ایک ہے رمضان میں پورا ایک مہینے روزہ رکھنا، پورا ایک مہینہ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جو نفس ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے، جو نفس جو انسان کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے، اور اس کو اس کے اندر ایک تقویٰ سا آ جاتا ہے۔ سارا مہینہ، سارا ایک سال ہم نے جو بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو ایک مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہے، اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے کہ روزہ، نماز تو انسان کو 5 وقت فرض ہے، نماز تو انسان کو 5 وقت فرض ہے اور روزانہ فرض ہے، اور 2400 گھنٹے میں 5 وقت فرض ہے، اور نماز تو روزانہ 2400 گھنٹے میں 5 وقت کی فرض ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر کے روزہ خاتمہ کرو، روزہ چھوڑ دو۔ 30 دن یا 29 دن کے گنتی کے ہیں۔ سال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تم سال بھر روزہ رکھو، بعض نبیوں کو 20 عطا فرمائیں، بعض نبی ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے،
بعض قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 روزے عطا فرمائے اور ہمیں 30 روزے عطا فرمائے۔ بعض امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 روزے عطا فرمائے۔ ہر قوم میں دیکھ لو روزہ رکھنا فرض ہے، ہر قوم میں اور ہر مذہب میں یہ آسمانی حکم ہے، یہ روزہ رکھنا آسمانی حکم ہے۔ کوئی دنیا کے انسان مل کر کے نہیں بنائے، اور یہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودۃ، اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ، جیسے کہ تمہیں نماز فرض کی ہے، جیسے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے، اسی طریقے سے تم پر بھی ایک مہینہ روزے فرض ہے۔ جیسے فرض کیا گیا تھا پچھلی امتوں پر، پیچھے والوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چند ہی دن ہیں گنتی کے، چند ہی دن ہیں گنتی کے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اول حصہ رمضان کا رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے روزہ داروں پر، جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، نمازیں پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، قرآن مجید کی تلاوت کر کے۔ اور اس مہینے میں پہلے حصے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہلے روزے سے 10ویں روزے تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، جو سال بھر روزہ رکھ، جو سال بھر نمازیں پڑھے، جو سال بھر اللہ کی ذات کو منوایا، یہ پہلے حصے میں ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، پہلے حصے میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو سال بھر نہ نمازیں پڑھی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوایا، نہ قرآن مجید سنا، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی، تو یہ آدھے حصے میں جو 11واں روزے سے لے کر 20 روزے تک مغفرت ہوتی ہے۔ کن کی؟ جو سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں کی، اللہ کو منوایا نہیں، تو ایسے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ گنہگار، سیاہ خار، رشتے ناطے توڑنے والا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو طلبگار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہوں پر ندامت کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منواتا ہے، اللہ کی ذات کو راضی رکھتا ہے، اللہ کی ذات کو راضی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ شرط ہے اللہ کی ذات کو راضی کرنا۔ میں نے 1000 روپے دیے، میں نے 5000 دیے، میں نے 10,000 دیے، میں نے 50,000 دیے، میں نے 1,00,000 دیے، تیرا 1,00,000، تیرا 50,000 اللہ کے یہاں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، میں تیری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں صحت یاب نہیں ہوں، میں تندرست نہیں ہوں، میں طاقتور نہیں ہوں، میرے یہاں قوت نہیں ہے، میرے ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، میں کیسے روزہ رکھوں، میں کیسے قرآن پاک کی تلاوت کروں، میں کیسے قرآن مجید سنوں۔
میں کیسے مسجد میں تسبیح لے کر کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کروں، میں کیسے تہجد کی نماز پڑھوں، میں کیسے مسجد میں رات بھر قیام کروں، میرے میں طاقت نہیں ہے، میرے میں قوت نہیں ہے۔ میرے بابا دنیا کے سارے کام کرنے میں طاقت ہے، بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے سارا دن کام کرتا ہے، پیسے کمانے کے لیے طاقت ہے، روپیہ جمانے کے لیے قوت طاقت ہے، کھیت میں کھڑا ہو کر کے دھوپ میں 12 گھنٹے کام کرنے کے لیے طاقت ہے، دکان میں بیٹھنے کے لیے 12 گھنٹے طاقت ہے۔ جب اللہ کے احکام، اللہ کے فرائض کو پورا کرنے کا جب وقت آتا ہے تو ہم طاقت کی بات کرتے ہیں۔ مجھے چکر آ جاتا ہے جی روزہ رکھے تو، مجھے نہیں بنتا جی، مجھے چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، مجھے ڈاکٹر صاحب منع کریں، وہ سارے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو اپنی نیت کو سدھار کے مجھے اللہ کی ذات کو راضی کر۔ تو پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں رمضان المبارک میں، اور جگہ فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے روزانہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ رمضان میں روزانہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ جو مر چکے ہیں، جو جہنم میں ہیں، جو دوزخ میں ہیں، جو جل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو ہم نکال کر آزاد کر دیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اور جس کی سال بھر تک جس کی مغفرت نہیں ہوئی، جو سال بھر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوایا، جمعہ جیسی راتوں میں منوایا، فجر جیسے وقت میں منوایا، مغرب جیسے وقت میں منوایا، جمعے کی رات میں منوایا، جمعے کے دن میں منوایا، شب معراج جیسی رات میں منوائی، شب برات جیسی رات میں منوائی، شب برات جیسی رات، ایسی راتوں میں، مبارک راتوں میں منوایا، سال بھر تیری مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر درمیانی حصہ جو ہے، درمیانی جو 10 دن کے جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ مغفرت کے فیصلے۔ بڑا بدبخت ہے وہ شخص مبارک مہینہ آئے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، بہت بڑا بدبخت ہے۔ اللہ کی فہرست میں، اللہ کے قانون میں بہت بڑا ظالم انسان ہے، بہت بڑا بدبخت ہے۔ اللہ کو اللہ نہیں سمجھا، اللہ کے مہینے کو اللہ کا مہینہ نہیں سمجھا، اللہ کی نماز کو اللہ کی نماز نہیں سمجھا، اللہ کے روزے کو اللہ کا روزہ نہیں جانا، اللہ کی قرآن کو اللہ کا قرآن نہیں جانا، بس اپنی منمانی کی ہے، بس اپنی واہ واہ کی ہے، بس اپنا نام چمکایا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ نہ فجر دیکھی، نہ ظہر دیکھی، نہ عصر دیکھی، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی نماز نہیں پڑھی۔ سارا زندگی گزر گئی، 50 سال ہو گئے، 30 سال کا ہو گیا، جوان ہو گیا، 30-40 سال کا، لیکن کبھی قرآن مجید کی زیارت، کبھی دیدار نہیں کیا۔ یہ منہ لے کر کے ہم جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میرے بھائی کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو، اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں پر اپنا رحمت، اپنا رحم نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری بھی مغفرت ہو۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں، ہم کس کھیت کے مولی ہیں، ہماری بھی مغفرت ہو۔ بس میں نے 10 روپے خیرات کر دی، اللہ مجھے معاف کرے گا، ساری زندگی گناہ کر 10 روپے میں مغفرت ہو جائے گی۔ مسجد کے نام پر چل میں 5000 روپے نکال دیا، اللہ میری مغفرت کرے گا۔ تو 5000 کیوں 5 لاکھ بھی دے، اللہ مغفرت نہیں کرے گا جب تک ندامت ہو، اللہ کے سامنے سر جھکا، اللہ سے مانگ، اس وقت اللہ تیری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ کو پہلے راضی کر، ساری دنیا اللہ کے سامنے لٹا دیا، ساری چیزیں قربان اللہ کے یہاں کر دیا، ساری چیزوں کو قربان اللہ کی بارگاہ میں کر دیا، لیکن تیرا من پاپی ہے،
لیکن اللہ کی ذات ناخوش ہے تو تیری ساری خیرات پانی دھری پہ دھری رہ جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نہیں دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے پیسوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے خرچ کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے کھلانے پلانے کو نہیں دیکھتا، اللہ کی ذات نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، جیسے تیری نیتیں ہوں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ تو طلبگار ہونا ہے رمضان کے مہینے میں کہ مجھے طلب ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا دوزخ سے آزادی، جہنم سے آزادی۔ آخر میں جو 21ویں سے لے کر کے 30 روزے 29 روزے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آخری عاشرے میں، آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 3 چیزیں، اور فرمایا کہ رمضان المبارک بزرگی والا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم مساجدیں اپنے گھروں کو، اپنے کپڑوں کو ہم جیسے چمکاتے ہیں، صفائی سے صاف ستھرا کرتے ہیں اپنے گھروں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستروں کو، اپنی مساجدوں کو تیار کرتے ہیں وقت سے پہلے، علماء کرام نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو بھی دھو لیا کرو، اپنے من کو بھی دھو لیا کرو، اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہے، 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہے، 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہے، اس وقت تک توبہ نہ کر لے، اس وقت تک توبہ نہ کر لے۔ میرے بھائی رمضان کا آنے والا مہینہ ہے، ایسے مہینے میں بھی ان 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہے، ان 2 شخصوں کی بھی مغفرت نہیں ہے، ان 2 شخصوں کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ رمضان میں بھی، شب قدر میں بھی، رمضان کے آخری راتوں میں بھی کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہے۔ وہ 2 کون ہیں؟ وہ 2 کون ہیں؟ وہ 2 کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو مشرک ہے، ایک تو مشرک ہے، ایک تو مشرک ہے، دوسرا رشتے ناطے توڑنے والا، دوسرا رشتے ناطے توڑنے والا، دوسرا رشتے ناطے توڑنے والا۔ ان 2 کی مغفرت نہیں ہے۔ پڑھ لیا فجر، ظہر، عصر، مغرب، وہی من تیرا پاپی ہے تو 1000 سجدے کرنے سے کیا فائدہ؟ دل کو پہلے صاف کر، پہلے دل کو پہلے صاف کر، 1000 سجدے کرنے سے کیا فائدہ؟ 1000 خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ پہلے دل کو صاف کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں 4 چیزیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں 4 چیزیں کثرت سے کرنا چاہیے، 4 چیزیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ پہلا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور بندے ہیں۔ یہ گواہی ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ بس دل بولا ایک مرتبہ پڑھ لیا، صبح اٹھا ختم، پھر 1 مہینہ گزر گیا، کبھی ہم نے استغفار کیا نہیں، کبھی ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہی نہیں۔ کثرت سے کرنا، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ہر نماز کے بعد کلمہ شہادت کثرت سے، اور دوسرا استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اتنا نہیں آتا تو استغفر اللہ۔ 2 ہو گئے، پہلا کلمہ شہادت، دوسرا استغفار، تیسرا جنت کی طلب کرنا چاہیے۔ تیسرا جنت کی طلب ہونا بھی بہت ضروری ہے۔
آج بندہ نماز کی طلب نہیں کرتا، فجر میں اٹھ کے آنے کی طلب نہیں کرتا، طلب ہے ہی نہیں۔ فجر کی اذان سن رہا ہے، رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے، فجر میں سویا ہوا ہے۔ فرض کو فرض نہیں جانا بندہ، آج فرض کو فرض نہیں جانا۔ اذان ہو رہی ہے فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، فرض کو فرض نہیں جانا۔ ہر ایک انسان اپنے ہر ایک چیز کا طلبگار ہونا ہے۔ بندہ جب طلبگار ہوگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عنایت عطا فرمائیں گے۔ طلب ہونا، بچے کو جب طلب کسی چیز کی ہوتی ہے تو باپ کے سامنے پیر رگڑتا ہے۔ بچے کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو پیر رگڑتا ہے۔ آج ہمیں ہر چیز کی طلب ہے، دنیا میں کھانے پینے کی طلب ہے، کھیلنے کودنے کی طلب ہے، اپنی اپنی خواہشات کی طلب ہے۔ ہر ایک بندہ اپنی طلب میں الجھا ہوا ہے، ہر ایک انسان اپنی اپنی طلب میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن یہ طلب کیوں نہیں کرتا کہ میں نمازی بن جاؤں؟ یہ طلب کیوں نہیں کرتا کہ میں روزہ دار بن جاؤں؟ یہ طلب کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کی طلب دے، مجھے جنت کی طلب دے؟ طلب کب آئیں گی؟ جب طلب بندہ انسان اپنے اندر طلب کو پالے گا، طلب کو زندگی میں لائے گا تو طلب آئے گی، طلب کو زندگی میں لانا۔ ہر چیز طلب سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر طلب نہیں ہے، طلب مر چکی ہے، طلب مٹ چکی ہے۔ غیر چیزوں پر ہمیں طلب ہے، غیر کاموں میں ہمیں طلب ہے، ہر ایک چیز کی ہمیں طلب ہے۔ نہ نماز کی طلب ہے، نہ روزے کی طلب ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں ایک روزہ رکھنے والا بنائے، ہمیں اللہ کی ذات کو راضی کرنے والا بنائے، ہمیں اپنی قوم کو راضی کرنے والا بنائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ جنت بھی شرط ہے، جہنم بھی شرط ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جیسے ہمیں پیدا فرمایا، جیسے کہ دنیا کو پیدا فرمایا، جیسے کہ موت کو پیدا فرمایا، جیسے کہ قیامت کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی رکھا ہے اور جہنم کو بھی رکھا ہے۔ تم جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہنم کا دروازہ دیکھنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم سے ہمیں آزاد فرمائے، جہنم میں ہمیں داخل ہونے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ہر ایک کی تمنا ہونا ہے، یہ ہر ایک کی طلب ہونا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں انسان اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ پہلا تو کلمہ شہادت، دوسرا استغفار، تیسرا جنت کی طلب، چوتھا جہنم سے پناہ۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے لیے بندہ بھوکا رہتا ہے، اللہ کے لیے بندہ پیاسا رہتا ہے، بندہ بھوکا رہتا ہے، بندہ پیاسا رہتا ہے اس اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ دو چیزوں سے الگ رہنا ہے، دو چیزوں سے الگ رہنا ہے روزے کی حالت میں۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ کی ذات کو نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ بندہ جب اپنی زندگی میں یہ چیز کو ظاہر کر لیتا ہے، بندہ جب اپنی زندگی میں یہ چیز کو لا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندے میں آتی ہے۔ اللہ کی ذات کو، یہ اللہ کی منشا یہ نہیں کہ بندے کو بھوکا رکھا جائے، اللہ کا منشا یہ نہیں کہ بندے کو پیاسا رکھا جائے۔
یہ سال بھر کی جو اس کی محنت ہے، سال بھر کے جو اس کے کرتوت ہے، سال بھر کے اس کے جو کام ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے سے، وہ تقوی اختیار کرنے سے جو زندگی اس کے حالات جو بدل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کے ذمے ہو جاتا ہوں، پھر میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہوگا، رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں جا کے سارے شیاطین کو قید کر لے۔ رمضان کا چاند جب نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید فرماتے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے، فرماتے کہ جبرائیل جا سارے شیاطین کو قید کر لیں۔ رات میں قیام کرنے والے بندے، قیام کرنے والی عورتیں، قیام کا مطلب رات میں جاگ کر روزہ رکھنا پڑتا ہے، سحری کھانا پڑتا ہے، رات میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا پڑتا ہے، استغفار کرنا پڑتا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا پڑتا ہے، نفلوں کی کثرت کرنا پڑتا ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ رات کا قیام ہے۔ تھوڑا سا حصہ آرام کرو اور تھوڑا سا حصہ تم اللہ کی عبادت میں لگاؤ، تھوڑا حصہ آرام کرو اور رات کا تھوڑا حصہ اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اب رات میں قیام بھی کریں گے اور دن بھر نمازیں بھی پڑھیں گے اور دن بھر روزہ بھی رکھیں گے، دن بھر روزہ رکھیں گے، رات بھر قیام بھی کریں گے۔ ان کو شیطان کے کرتوتوں سے، شیطان کے کام سے بچانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ شیاطین کو قید کیا جائے، کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کیا جائے، اور شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کو بھٹکاتے نہیں، نمازیں پڑھنے والوں کو بھٹکاتے نہیں۔ جو رمضان میں جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں، یہ جو سارے کام جو کر رہے ہیں شیطان کے، وہ کون ہیں؟ اب اللہ کیا بول رہا ہے، اللہ کی ذات کیا فرما رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا چاند نظر آتے ہی سارے شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ شیاطین کے کام کیا ہیں ہمیں سارے پتہ ہے، شیاطین کی ساری ڈگری ہمیں پتہ ہے، پہلی سے لے کے پورا لاسٹ تک اس کی ڈگری ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ شیطان کیا کام کراتا ہے اور شیطان کے کام کیا ہے۔ اب رمضان کا چاند نظر آ گیا، شیاطین قید ہو گئے۔ اب شیاطین جب قید ہو گئے تو رمضان میں جو انسانوں سے جو گناہ ہوتے ہیں، انسانوں سے جو حرکتیں ہوتی ہیں، وہ کون سا شیطان کرا رہا ہے؟ وہ کون سا شیطان ہے؟ جو سال بھر میں جس کے ہم مرید تھے، جس پیر کے ہم سال بھر مرید بنے بیٹھے، ہم جس کی غلامی کی، جس کے حکموں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، جس کا حکم مانے سال بھر تک، وہی میرا پیر آج اسی کی ہم غلامی کرتے ہیں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ وہی شیطان نے ہمیں جو تعلیم دی تھی، وہی شیطان نے جو ہمیں تربیت دی تھی، وہی شیطان نے جو ہمیں سکھایا تھا رمضان میں کرنے میں بھی بندہ شرماتا نہیں، رمضان میں شراب پینے سے بندہ ڈرتا نہیں، جوا کھیلنے سے ڈرتا نہیں، جھوٹ بولنے سے ڈرتا نہیں، فتنے پھیلانے سے ڈرتا نہیں، فتنے اٹھانے سے ڈرتا نہیں، لڑائیاں لگانے سے بھی ڈرتا نہیں۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ جس کی ہم محنت کرے سال بھر، جو میرے اندر جو شیطان بیٹھے ہوا ہے یہ وہ کراتا ہے، میں اس کا مرید ہو چکا ہوں۔ رمضان میں شیطان قید ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سحری کھایا کرو کیونکہ اس کے اندر برکت ہے، سحری کھایا کرو اس کے اندر برکت ہے۔ بعض لوگ سحری نہیں کھاتے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ ایک گھونٹ پانی تو پینا ہے، ایک کھجور تو کھانا ہے، ہاں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھانا ہے، آدھی روٹی بھی کھانا ہے۔ اگر وہ ٹائم نہیں ملا تو ایک کھجور کھا کے ایک گلاس پانی پی کر کے بھی روزہ رہ سکتے ہیں، بغیر کھائے کے بغیر پیے کے روزہ نہیں ہوتے۔ سحری کھایا کرو، اس کے اندر برکت ہے، اللہ برکت ڈالتے ہیں، برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں سفارش بنے گی ہمارے مرنے کے بعد۔ اب جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے دو چیزیں ہماری سفارش بنے گی کل قیامت کے میدان میں۔ کوئی ساتھ نہیں آنے والا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ وکیل ہوگا، نہ جج ہوگا، کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت چلے گی، اللہ کا قانون ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انصاف کرے گا، اسی کا قانون چلے گا مرنے کے بعد۔ چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وکیل کے طور پر، گواہ کے طور پر، ثبوت کے طور پر دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، وہ ایک ہے روزہ اور دوسرا ہے قرآن مجید۔ ایک ہے روزہ، دوسرا ہے قرآن مجید۔ بندہ دنیا میں روزہ رکھتا تھا تو کل قیامت کے میدان میں روزہ آ کر کے بندے کی سفارش کرے گا، یا اللہ اس کی خواہش، اس نے اپنی خواہشات کو مارا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو مارا ہے، سارے اپنے خواہشات کو مار کر کے مجھ سے راضی، مجھے روزہ رکھا ہے، یہ بھوکا رہا ہے، کھانے کی طلب تھی، پینے کی طلب تھی، سارے خواہشات تھے، بیوی سے دور رہا، بچوں سے دور رہا، ان ساری چیزوں سے دور رہا، جھوٹ سے دور رہا، دغاباز سے دور رہا، فتنوں سے دور رہا، ساری چیزوں کو مٹا کر کے یا اللہ اس نے ایک مہینے تک تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ یہ روزہ کل قیامت کے میدان میں گواہ اور ثبوت کے طور پر کھڑا ہو کر کے ہماری سفارش کرے گا کہ اس کو جنت میں داخل فرما۔ اور دوسری چیز قرآن مجید، یا اللہ اس نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، جب بھی موقع ملتا ہے یہ کھول کر کے بیٹھ جاتا تھا، یہ تیرے کلام کو پڑھتا تھا، سمجھ کے پڑھتا تھا، اللہ اس کو پڑھنے نہیں آتا تھا، یہ تو پڑھنے والے کے بغل میں بیٹھ کر کے سنتا تھا، یا اللہ اس نے بڑی محنت کی ہے، یا اللہ تیرے کلام کو اس نے اپنی زندگی میں بسایا ہے، یا اللہ قرآن مجید اس نے پڑھا ہے۔ دونوں چیزیں کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر کے سفارش کریں گے۔ روزہ کو روزہ سمجھو، اللہ کے مہینے کو اللہ کا مہینہ سمجھو۔ جب انسان کوئی چیز کی قدر اور عزت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ اس کے دماغ میں ڈالتا نہیں، اس کی سمجھ ہی نہیں ڈالتا اس کی زندگی میں، چاہے لاکھ من جائے۔ طلب ہونا ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا نا، جیسے ہمیں ہر چیز کی طلب دنیا میں ہے، دنیا کی طلب ہے، بچوں کی طلب ہے، بیوی کی طلب ہے، ہر چیز کی طلب بندے میں ہے۔ جی جو طلب جو دنیا میں تو اپنی زندگی میں جو طلب تو رکھے گا، میں وہ طلب کے لحاظ سے تجھے عنایت فرماؤں گا۔ نماز کی طلب رکھ، نماز کا شوق رکھ، اللہ تیری زندگی میں نماز دے گا۔ روزے کا طلب رکھ، روزوں کا شوق رکھ، اللہ تیری زندگی میں روزوں کو ڈالے گا۔ طلب کی ضرورت ہے، اللہ طلب والے کو عنایت فرماتے ہیں، بغیر طلب والے کو اللہ نہیں دیتا، طلب ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی طلب بھی اللہ دیتا ہے سمجھنے کے لیے، نہ سمجھ کے لیے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ ہزار ڈھنڈورے پھیٹو، بجانے والا ہزار بجاؤ، لیکن ایک کا بھی باجا اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ عورتیں کہتے ہیں آنگن ٹیڑھا تو وہ کیا کی ہے، مسئلہ ہمیں بھی برابر نہیں آتا، وہ حساب ہمارا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں کل قیامت کے میدان میں سفارش کریں گی، ایک تو روزہ ہے، ایک تو قرآن ہے۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میرے سے قریب کوئی بندہ ہے؟
غور کرنے کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا فرما رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میرے سے قریب کوئی بندہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کتنے قریب تھے؟ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے تو اللہ کی ذات سامنے آ جاتی، روبرو دونوں بات کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے تو اللہ کی ذات جواب دیتی، دونوں روبرو بات کرتے۔ تو یہ لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ میرے سے زیادہ کوئی قریب ہے تو جسے جتنا میں قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ آخر میں ایک امت آئے گی، آخر میں ایک امت آئے گی، آخر میں ایک امت آئے گی، اس کے اوپر میں نے ایک مہینہ رکھا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس امت کے اوپر میں نے ایک مہینہ رکھا ہے جس کو رمضان کہتے ہیں، اور اس رمضان میں نے روزوں کو فرض کیا ہے، روزوں کو فرض کیا ہے بندوں کے اوپر۔ اور وہ جب بندہ بھوکا پیاسا بندہ بھوک سے طلب پیاس سے طلب دن بھر 12 گھنٹے میرے لیے مجھ خدا کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہتا ہے، بیوی سے دور رہتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، ساری میری شرطوں کو پورا کرتا ہے، اور شام کے وقت مغرب کے وقت افطار کے وقت سارا کھانا اس کے سامنے ہوتا ہے، سارا کھانا۔ میں تھوڑا اس میں اضافہ کر رہا ہوں، اب بات مثال ہے، ہم کو سمجھنا بیچ کی مثال سمجھنا ہے۔ جو بھی بندہ روزہ رہتا ہے سامنے ساری چیزوں اس کے سامنے رکھ دو، کسی کی مجال ہے کہ کھا سکے؟ بریانی پڑی ہو، سیب پڑا ہو، تربوز پڑا ہو، چند قسم کے پھل پڑے ہو، کسی کی مجال ہے کہ کھا سکے؟ نہیں کھا سکتا۔ پیسہ میرا، میں نے میرے پیسوں سے لایا ہے کھانے کی چیزیں، کھانا میرا، گوشت میرا، روٹی میری، اور مجھے ہی حکم نہیں ہے کھانے کا، مجھے ہی وہ حکم نہیں ہے کھانے کا۔ اللہ فرماتا جب تک نبی علماء کرام فرماتے جب تک تیرے اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک تو ایک لقمہ بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اٹھا نہیں سکتا، منہ میں رکھ نہیں سکتا۔ مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کھانے کا۔ اب کسی کے باپ میں وہ مجال نہیں ہے کہ اب کھانا روک کے بتائے، روک کے بتا، مجھے کون ہے روک کے بتانے والا؟ ساری دنیا مل کر کے بھی روک کر نہیں بتاتی، اب میرا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور سحری کی بات لے لو، جب بندہ سحری کے لیے کھانے کے لیے بیٹھتا ہے دسترخوان پر، روٹی نوش فرماتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، مسجد سے آواز آتی ہے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، منہ کے اندر لقمہ جاتا ہے واپس آتا ہے، اب کھا نہیں سکتا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ جہاں میرا حکم آتا ہے وہاں تو ٹھہر جا۔ بیوی کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنا نہیں ہے روزے کی حالت میں، بیوی کے سامنے بیٹھنا بھی نہیں ہے روزے کی حالت میں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے میرے ایک آخری امت کو میں نے ایک مہینہ دیا ہے رمضان کا، اور اس میں 30 روزے میں نے فرض کیے ہیں، اور ان روزوں میں میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور جب میرا بندہ اے موسیٰ اب تو جو بات کر رہا ہے تیرے میں اور میرے میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، کتنے؟ 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ تیرے سامنے اور میرے سامنے 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ جب میرا بندہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور وہ دعا کے لیے جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو ایک پردہ بھی اس کے سامنے نہیں رہتا، ایک پردہ بھی نہیں رہتا۔ اللہ بندے سے اتنا قریب ہوتا ہے۔ ہر روزہ رکھنے والے کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، ہر روزہ رکھنے والے کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔
شیاطین قائد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رمضان میں ایک نفل پڑھنے سے ایک سنت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک نفل پڑھنے سے ایک سنت پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک سنت ادا کرنے سے 70 سنتیں ادا کرنے کے برابر ثواب ہے، اور ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ہے۔ پھر بھی بندہ غافل ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ 1 روپیہ دے 70 روپیہ خیرات کرنے کے برابر ثواب ہے، اکڑ کے نہ دے۔ یہ ذہن میں ہم کو رکھنا ہے، میں بڑا مال والا، میں بڑا دولت والا، تو کچھ نہیں ہے مال والا۔ تیرے جیسے ہزاروں بادشاہ آئے ہیں، ہزاروں خرچ کیے ہیں، ہزاروں لٹائے ہیں، لیکن کوئی معنی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ انما الاعمال بالنیات، تو تیرے اعمال جیسے کرے گا میں ویسے ہی فیصلے اتاروں گا۔ تو فرما اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو عبادت سمجھ کے کرو، فرض کو فرض سمجھ کے ادا کرو، روزے کو روزہ سمجھ کے عبادت کرو۔ جیسے ہمارے سامنے مہمان آتا ہے، مہمان کی ہم جس طریقے سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، رمضان کو بھی اسی طریقے سے اس کی تیاری کرنا ہے۔ تیاری کرنے کا منشا نہیں ہے چنا لگایا، ٹینٹ لگایا، پورے بھر کے لیٹاں ڈالیا، نہیں۔ پہلے اپنے من کو دھو لے، پہلے اپنے من کو لائٹوں سے سجا دے، پہلے اپنے دل کو لائٹوں سے سجا، اپنے دل کے اندر جو کالا پڑا ہوا ہے اس کو نور سے دھو دے، یہ معنی ہے۔ اور اللہ کی یاد میں لگ جا۔ اللہ کا منشا، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ بندہ میرے قریب آ جائے۔ کتنا کریم وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو جتنا دور بھاگے گا میں تیرے اتنا قریب آؤں گا۔ وہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ باپ ہمارے سے ناراض ہو جائے تو ہم اس کو باپ ہم سے ناراض ہو جائے تو بیٹے کو لات مار کے ہکال دیتا ہے، جا تجھے میری ضرورت نہیں ہے، تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ گھر سے ماں باپ ہکال دیتے ہیں۔ ارے وہ اللہ کتنا بڑا کریم ہے، تیرے سے جو بھی گناہ ہوا ہے آ میری دربار میں۔ گناہوں والے بندے کے قریب اللہ کی ذات جا کے ہاتھ پکڑ کے کہتی آ میرے بندے میرے قریب، میرے دربار میں تو آ کے بیٹھ کے مانگ کے تو دیکھ، میں وہ بڑا کریم ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔